جہاں دیکھو وہی قرآن پہ باتیں. اچھا کمال تو ہے ایک شخص جو اپنی کمیونٹی کا چیئرمین تھا، ایک شخص جو اپنے مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتا تھا، چیئرمین تھا، چیئر پہ بیٹھنے والا شخص تھا. اس کے دماغ کے اندر جب بھوت سوار ہوا اور اس کے دماغ میں جب کیڑا رینگنے لگا اور اس کا مائنڈ جب خراب ہونے لگا تو جانتے ہو اب اسے چیئر پسند نہ آئی. اس نے بھی قرآن پہ ریسرچ کی اور قرآن پہ انگلی اٹھائی اور کہا قرآن کی یہ آیتیں غلط ہیں، قرآن کی یہ آیتیں غلط ہیں. ایک نہیں 26 آیتیں غلط ہیں. قرآن کو تبدیل کرنا چاہیے، قرآن کو مٹانا چاہیے. جناب والا کیا ہوا؟ اب لوگوں نے کہا یار قرآن میں یہ آیتیں غلط ہیں، اب یہ مٹا دی جائیں گی، یہ ختم کر دی جائیں گی، یہ نیست و نابود کر دیا جائے گا. رب نے ارشاد فرمایا میرے بندو تم نے ٹینشن کیوں لے لی ہے، تم نے پریشانی کیوں لے لی ہے، تم مایوس کیوں ہونے لگے ہو؟ یہ کتاب کسی ملا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا لگتا ہے تمہیں جس کتاب کو کل ابو جہل مٹانے چلے تو حضور کے غلام صدیق اکبر میدان میں آ جائے، ابو لہب مٹانے چلے تو حضور کے غلام عمر میدان میں آ جائے، اگر عتبہ و شیبہ مٹانے چلے تو حضور کے غلام عثمان و علی میدان میں آ جائے. کیا مطلب ہے؟ اگر اس قرآن کو مٹانے کربلا میں یزید چلے تو حسین ابن علی آ جائے. اس قرآن کو مٹانے کے لیے اگر اکبر جیسا پاگل بادشاہ آئے تو قرآن بچانے کے لیے مجدد الفسانی شیخ احمد سری ہندی آ جائے. اگر اس قرآن کی عظمت کو مٹانے کے لیے تھانہ بھون کا اشرف علی آوے تو بچانے کے لیے بریلی کا پٹھان امام احمد رضا آ جائے. کیا بات ہے، بابا بابا زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اب جناب ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا، وہ تو پڑھے لکھے تھے، اکابر تھے، ذمہ دار تھے، ویل ایجوکیٹڈ تھے. It is clear to me that this statement must have come to. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ کوالیفائڈ تھے. اب آج قرآن پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو ختم کر دو، کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو مٹا دو، کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو بیک فٹ کر دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو مدرسے سے ہٹا دو. اب لوگ پریشان ہیں، یا اللہ کیا ہوگا، یہ قرآن بچے گا کیسے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، میں بہت کم پڑھا لکھا مولوی ہوں، اسٹیج پہ جتنے علماء ان سب میں کم پڑھا ہوں. میں نے اپنی ایک تحقیق کی ہے اور دنیا کے تقریباً 70 پروفیسرز کی تحقیقات سے میں نے یہ نچوڑ نکالا. آپ کو پتا ہے دنیا میں لگ بھگ 456 دھرم ہیں، 400 مذہب، 456 مذاہب ہیں. سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھسٹ ہیں، سناتن ہیں، شاسوت ہیں، بائبلز ہیں، نجومی ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں. دنیا میں لگ بھگ 456 دھرم کے لوگ ہیں. لیکن اے مسلمانوں، کیا یہ تمہارے لیے فخر کی بات نہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے اعجاز کی بات نہیں؟ جمال الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں، عظمت قرآن سننے والوں، کیا تمہارا کلیجہ سینے سے چوڑا نہیں ہوتا؟ میں نہیں کہتا. دنیا کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جو رہتا امریکہ کے کیلیفورنیا میں ہے، وہ کہتا ہے 456 مذہب پہ ریسرچ ہم نے کیا، بائبل پہ ریسرچ ہم نے کیا، توریت پہ ریسرچ ہم نے کی، زبور پہ ریسرچ ہم نے کی، انجیل پہ ریسرچ ہم نے کی، انگیلیکی زیکی شیکی پہ ریسرچ ہم نے کی، بھگوت گیتا پر ریسرچ ہم نے کی، وید پہ ریسرچ ہم نے کی، رگ وید ہم نے پڑھا، یجروید ہم نے پڑھا، اتھر وید ہم نے پڑھا، شام وید ہم نے پڑھا، رام چرتر مانس ہم نے پڑھی، انگیلیکی زیکی ہم نے پڑھی. وہ کہتا ہے دنیا کے ہر مذہب کی کتاب ہم نے پڑھی اور ہم نے قرآن بھی پڑھا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے. I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. Says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پروفیسر مورے کہتا ہے پوری دنیا میں تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی کتاب کو پورا یاد کرنے والا ایک بھی مذہب کا دھرم گرو نہیں ملتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں 80 سال کی عمر سے 3 سال کے بچے تک قرآن کو زبر زیر پیش کے ساتھ اپنے کلیجے میں محفوظ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کیا کہنے. پروفیسر مورے کہتا ہے پوری دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد I believe that everything that has been recorded in the Quran
1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. Science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارا بچہ سن کر کے انشاءاللہ جھوم کر کے بولے گا کہ یہ پنڈال ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جلسہ سنبھل میں نہیں تصورات میں گنبد خضرا کے قریب ہو رہا ہے. اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ کہتا ہم نے رگ وید یجروید اتھروید شام وید اینگیلی کی زی کی شی کی بھگوت گیتا بھگوت پران دنیا میں جتنی بھی دھارمک پستکیں ہیں ہم نے سب کو پڑھا, ہم نے سب پہ تحقیق کی, ہمیں کسی بھی کتاب کا حافظ نہ ملا. اگر ملا تو 10-20 اسلوک پڑھا, 50 پڑھا, 100 پڑھا, 200 پڑھا تو 500 یاد نہیں, 500 یاد ہے تو 100 یاد نہیں, 100 یاد ہے تو 50 یاد نہیں, 50 یاد ہے تو 25 یاد نہیں, 25 یاد ہے تو 20 یاد نہیں, 20 یاد ہے تو 10 یاد نہیں, 10 یاد ہے تو 5 یاد نہیں, 5 یاد ہے تو 2 یاد نہیں, 2 یاد ہے تو 1 یاد نہیں. وہ کہتا کچھ نہ کچھ کمی ملی, لیکن وہ کہتا خدا کی قسم حیرت ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, اتنا موٹا قرآن ہے, 30 پارے پر ہے, 6666 آیتیں ہیں, 114 سورتیں ہیں. قرآن ایک کتاب ہے, 114 سورتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو 80 سال کا بوڑھا بھی زبانی یاد کر رہا ہے, 3 سال کا بچہ بھی زبانی یاد کر رہا ہے. کیا بات ہے, بے شک حق ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے. مجھے کہنے دو دنیا والوں, ہمارا قرآن کسی لائبریری کا محتاج نہیں ہے. بے شک, واہ, زور سے زور سے زور سے زور سے میں نے کہہ دیا ہے, اگر تم بولتے ہو تو صرف ہندوستان نہیں, فلسطین کا غیور سنی بھی کہتا ہے بیت المقدس کے تقدس کے لیے, بیت المقدس کے وقار کے لیے صرف فلسطین کے مسلمان کی آواز نہیں نکلتی ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. بے شک بے شک, واہ جناب کمال ہے, کمال کمال ہے, کمال. دنیا کہہ رہی ہے 80 سال سے لے کر کے 3 سال کا بچہ بھی قرآن کو زبانی یاد کر رہا ہے. بے شک. مجھے کہنے دو, ہمارا قرآن کسی لائبریری کا محتاج نہیں ہے. ہمارا قرآن کسی لٹریچر کا محتاج نہیں ہے. ہمارا قرآن کسی پریس کا محتاج نہیں ہے. جب تک زمین پر جمال العلوم جیسے ادارے ہوں گے, علامہ اسناد, قاری غلام جیلانی, مولانا ذیشان اور ان جیسے مقدس علماء ہوں گے, خدا کی قسم کاغذ رہے نہ رہے, قلم رہے نہ رہے, پریس رہے نہ رہے, ہمارا قرآن اپنے فتح ضمہ کسرہ کے ساتھ مسلمانوں کے کلیجوں میں محفوظ رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, جشن دستار بندی, حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, جمال الاولیاء کانفرنس, مدرسہ اہل سنت جمال العلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بٹھائیے حضرت کو, بٹھائیے. سبحان اللہ, بہت اچھا بیان. ہم کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں.